بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان سے پنگا مہنگا پڑ گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے 2 سینئر افسران فارغ کر دیے گئے ہیں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے ناظم جوکھیو کیس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، بڑا اہم ثبوت مل گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو JIT ہے اس کی منظوری دے دی ہے۔ جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو، سندھ حکومت کو پتہ چلا ہے کہ JIT بننے جا رہی ہے اور وہ وزیر اعظم عمران خان بنانے جا رہے ہیں، تو وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں اور بڑی اہم جو تفصیلات ہیں، اور اس کیس میں ایک اہم ایڈیشن کیا گیا ہے اور جو نامزد کیے گئے ہیں MNA کو، پہلے MPA گرفتار ہیں، ان کے بھائی MNA کو بھی نامزد کیا گیا ہے، اور پھر جو ویڈیو کیمراز ہیں وہ بھی سارے سامنے آ گئے ہیں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سندھ ہائی کورٹ نے تجاوزات نہ گرانے پر سندھ حکومت کے سینئر افسر کو عہدے سے ہٹا دیا اور اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو معاملہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا، سندھ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا اور یہ تجاوزات کو گرانے کے حوالے سے تھا۔ ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ، اس کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا ہے عدالت نے۔ سندھ ہائی کورٹ میں کراچی کے ایک علاقہ میں غیر قانونی تعمیرات نہ گرانے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ غیر قانونی درخواست نہ گرانے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ کدھر ہے ڈپٹی انکروچمنٹ۔ جسٹس ظفر راجپوت صاحب نے استفسار کیا کہ سڑک پر تعمیرات ہو گئیں، آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ وکیل KMC کا کہنا تھا کہ سڑک KMC کی ہے مگر تعمیرات KDA اور سندھ کی کچی آبادی کے بھی دائرہ اختیار میں آتی ہیں۔ اگر عدالت جوائنٹ آپریشن کو حکم دے دے تو مشترکہ کارروائی ہوگی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ آپ دوسرے اداروں پر ذمہ داری ڈالنے کی بجائے خود کیوں نہیں کوشش کرتے؟ قانون کیوں بنا رہے ہیں؟ ادارے اور دفاتر کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ کیا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کے لیے کسی اور کو بلائیں گے یا اس کے لیے بھی آپ کو عدالتی حکم کی ضرورت ہے؟ وکیل KMC کا کہنا تھا کہ ہم آپریشن کریں گے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو تعاون کی ہدایت کی جائے۔ عدالت نے سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ 50,000 روپے مالیت کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ عدالت نے 16 نومبر کو رپورٹ سمیت پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر پیش نہیں ہوتے تو ان کو گرفتار کر کے عدالت میں لایا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، اب وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ جو زرداری مافیا ہے وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع کر دی ہیں، اور آج بھی سندھ ہائی کورٹ نے سینئر افسر کی گرفتاری کا حکم جاری کیا ہے کہ اگر وہ کام نہیں کرتے تو سینئر جو ہے ان کو گرفتار کیا جائے۔ دوسری طرف جو ناظم جوکھیو کیس ہے اس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور جو ملزمان تھے انہوں نے وہاں پر CCTV کیمراز لگے ہوئے تھے، لیکن CCTV کیمراز کے باوجود وہ ان کیمراز کی جو ویڈیوز ہیں وہ نہیں دے رہے تھے اور ان کو وہ ضائع کرنا چاہتے تھے، لیکن بالآخر جو حکومت ہے اور پروسیکیوشن ہے انہوں نے جو DVR تھا جس کو غائب کر دیا گیا تھا کیمروں کا، اس کو برآمد کر لیا ہے اور کہا ہے کہ جو جام اویس ہے MPA ہے ان کے ڈیرے سے وہ DVR برآمد کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی اس CCTV فوٹیجز کو ضائع کرنے کی، انہوں نے اپنے تئیں ضائع کر دیا تھا لیکن وہ DVR برآمد کر لیا گیا ہے اور اس کو فرانزک کے لیے بھجوا دیا گیا ہے لیبارٹری میں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جو اس میں ناظم جوکھیو ہے اس کے قتل کے حوالے سے مزید انکشافات سامنے آئے ہیں۔ پولیس کے مطابق جام اویس جو کہ MPA ہے اور خاص آدمی ہے بلاول زرداری کا، وہ موبائل پر بہت زیادہ پرتشدد گیمیں کھیلا کرتا تھا۔ ناظم جوکھیو پر دم توڑنے تک تشدد کیا گیا، جب تک اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی تب تک یہ ظالم تشدد کرتے رہے۔ اور ناظم جوکھیو کے قتل کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق پولیس حکام نے بتایا کہ اکثر وہ نشے میں دھت رہتا ہے۔ جام اویس MPA ہے، زرداری خاندان کا خاص آدمی ہو اور وہ نشے میں دھت نہ رہتا ہو اور وہ پرتشدد دماغ اور ذہنیت کا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حکام کا کہنا ہے کہ ناظم جوکھیو پر دم توڑنے تک تشدد کیا گیا، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد بھی ناظم جوکھیو پر
تشدد کیا جاتا رہا ہو جام اویس کی طرف سے۔ جام اویس معاملے پر ایک اور چارج فریم کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیرے پر لگے ہوئے جو کیمرے تھے ان کے ڈی وی آر غائب کرنے کا ان پر الزام ہے، اور وہ چارج بھی ہم الگ سے لگا رہے ہیں۔ ساتھ پولیس نے کہا کہ جام اویس نے سرنڈر نہیں کیا بلکہ اسے ہم نے گرفتار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ جام اویس کراچی سے فرار ہو کر خضدار تک پہنچ گیا تھا۔ جام اویس کو دوبارہ ہم کراچی میں لائے اور اس کو گرفتار کیا، اور اس کے خلاف جو چلنے والا کیس ہے وہ جو خالصتاً قتل کا ہے۔ موبائل ڈیٹا کی مدد سے تفتیش شروع کی گئی ہے۔ جام گوٹھ میں افضل، نیاز سالار، جام عبد الکریم کے فون کی لوکیشن سامنے آئی ہے، اور ناظم جوکھیوں کی آڈیو ویڈیو کو مرکزی شواہد کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ناظم جوکھیوں کا سر پر لگنے والا ڈنڈا وہ جان لیوا ثابت ہوا ہے۔ اس کیس میں ایم این اے جام کریم کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے، اور جو دفعہ 365 ہے اغوا کی دفعات وہ بھی اس میں ایڈ کی گئی ہیں، اور اس کیس میں اب جو اغوا ہے وہ بھی ایڈ کر دیا گیا ہے۔ مرڈر پہلے قتل کی جو دفعات ہیں وہ ایڈ ہیں۔ اس میں مزید 3 ملزمان گرفتار ہوئے ہیں۔ گرفتار ملزمان کی تعداد اب 6 ہو گئی ہے۔ پہلے 3 ملزمان گرفتار تھے جو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر، اس میں ایک جام اویس ایم پی اے ہے اور باقی ملزمان ہیں، تو اب مزید 3 ملزمان کو آج گرفتار کیا گیا ہے۔ جام کریم کو بھی ملزمان میں شامل کر دیا گیا ہے۔ جو گرفتار ہوئے ہیں اس میں رزاق، معراج اور جمال شامل ہیں۔ ملزمان کے موبائل ڈیٹا کی مدد سے تفتیش شروع کی گئی ہے، جس کے بعد جام گوٹھ میں افضل جوکھیوں، نیاز سالار، جام عبد الکریم کے موبائل فون کی بھی لوکیشن آئی ہے، اور اس وجہ سے 15 سے زائد جو ملزمان ہیں وہ ابھی تک تاحال مفرور ہیں، اور جو ایم پی اے سندھ جام اویس ہے وہ کسٹڈی میں ہے اور وہ کافی چیزیں مان رہا ہے، یہ بھی پولیس کا کہنا ہے۔ دوسری طرف جو گورنر سندھ ہیں، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور وہ تھا وزیر اعظم عمران خان سے مشاورت کر کے اس کیس میں جے آئی ٹی بنانے کے حوالے سے اس کی منظوری وزیر اعظم پاکستان نے دے دی ہے، اور گورنر سندھ نے کہا ہے کہ جو جے آئی ٹی کی ٹیم ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے اور بہت جلد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، اور وزیر اعظم عمران خان نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ عمران اسماعیل نے کہا کہ ناظم جوکھیوں قتل کیس کو دبانے اور ورثہ پر شدید دباؤ ہے۔ دونوں ایم پی ایز، اور ایک ایم پی اے اور ایک ایم این اے، شفاف تحقیقات کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ وزیر اعظم سے گزارش کی گئی تھی کہ شفاف تحقیقات کے لیے سیکشن 19 اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جے آئی ٹی بنائی جائے، جس کا حکم انہوں نے جاری کیا ہے، اور ورثہ کا قانون پر اور وزیر اعظم پر مکمل اعتماد ہے، اور بہت جلد ہم نوٹیفیکیشن جاری کریں گے جس میں ان ملزمان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے نئی جے آئی ٹی بنانے کی منظوری دی ہے تو اس کے بعد جو سندھ پولیس ہے یا پروسیکیوشن ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اور یہ معاملہ بلاول ہاؤس تک چلا جائے گا، زرداری ہاؤس تک چلا جائے گا۔ اس وجہ سے وہ ایکٹیو ہو کر اس سارے معاملے کو رفع دفع کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب وہ اس میں صرف ایم پی اے جام اویس کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں۔ پہلے وہ ان 3 ملزمان کے کھاتے میں اقبال جرم کروا رہے تھے۔ جب وزیر اعظم نے جے آئی ٹی بنانے کا اعلان کیا کہ سندھ پولیس پر نہیں بلکہ وفاقی حکومت خود جے آئی ٹی بنا کر اس کو انٹروگیٹ کرے گی اس معاملے کو، تو پھر انہوں نے اب جام اویس کو بھی اس میں مرکزی ملزم ڈکلیئر کرتے ہوئے ڈی وی آر بھی برآمد کر لی ہے کیمروں کی، اور دفعات بھی ایڈ کر دی گئی ہیں۔ مزید 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا کیونکہ یہ خوف زدہ ہیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کے خوف سے الیکشن کمیشن پاکستان نے ایک بڑی کارروائی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک انکوائری رپورٹ جاری کی ہے، اور اس انکوائری رپورٹ میں 2 الیکشن کمیشن کے سینئر افسران تھے جن پر دھاندلی کا الزام تھا۔ اب الیکشن کمیشن کے اگر جو افسران ہیں وہ دھاندلی کرتے ہیں یا وہ منظم دھاندلی ہوتی ہے، تو یہ الیکشن کمیشن کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ رابطے میں تھے۔ کسی یا نون لیگ یا پی ٹی آئی، کسی سے تو پیسے لیے ہیں، کسی سے پیسے پکڑ کر ہی انہوں نے دھاندلی کی ہے، اور وہ یہ بات جو چھپائی جا رہی ہے، اگر تو ان دونوں افسران کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہوتا تو اب تک الیکشن کمیشن نہ چھپاتا۔ الیکشن کمیشن نے اس لیے چھپایا ہے کہ کیونکہ ان کا تعلق نون لیگ سے تھا، وہ نون لیگ کو نہ صرف نون لیگ کے لیے کام کر رہے تھے بلکہ انہوں نے نون لیگ کو جتوایا، حالات خراب کیے، الیکشن کو انہوں نے ڈسپیوٹڈ کیا، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی، انہوں نے انہی 2 افسران پر الزام لگایا تھا کہ یہ دونوں افسران ملے ہوئے تھے اور یہ نون لیگ کے وہاں پر ایجنٹ بنے ہوئے تھے،
اور پھر جس نے یہ انکوائری رپورٹ مکمل کی ہے الیکشن کمیشن نے، اس انکوائری رپورٹ جس میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر بھی الزامات لگائے گئے ہیں، اپنے افسران کے علاوہ پی ٹی آئی کی حکومت پر اور پی ٹی آئی رہنماؤں پر الزامات لگائے گئے ہیں، اس کو انعام کے طور پر ترقی دے دی ہے جس نے انکوائری رپورٹ مکمل کی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ ایسی شفقتیں الیکشن کمیشن کی، کیونکہ نون لیگ کو سرخروئی دینی تھی، اور اس بنیاد پر پھر نواز شریف بھی عمران خان سے استعفیٰ مانگ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ اب اس میں جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر تھا الیکشن کمیشن کا، جو سینئر افسر تھا، اور ریٹرننگ افسر ایک ڈی آر او عابد حسین اور آر او اطہر عباس، ان دونوں کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کو عہدوں سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ڈی آر او اور آر او کو ڈسکہ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ عابد حسین نے ڈسکہ الیکشن میں بطور ڈی آر او کام کیا تھا، جبکہ اطہر عباس نے ڈسکہ انتخابات میں بطور ریٹرننگ آفیسر فرائض انجام دیے تھے۔ ڈسکہ الیکشن کے انکوائری آفیسر سعید گل کو گریڈ 21 میں ترقی دے دی گئی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سعید گل نے گریڈ 21 میں ترقی کے بعد بطور صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کا چارج سنبھال لیا ہے۔ اتنی بڑی نوازشیں کہ جس نے جو دھاندلی کا معاملہ تھا ڈسکہ الیکشن کا، وہ انکوائری مکمل کی ہے، اس کو گریڈ 21 میں ترقی بھی دے دی گئی ہے اور اس کو صوبائی الیکشن کمشنر سندھ بھی لگا دیا گیا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کی مہربانیاں ہیں اور الیکشن کمیشن نواز رہا ہے، لیکن وہ دو افسران جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہر ممکن کوشش جنہوں نے کی تھی، ان کو بہرحال عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ پریشر تھا اور ان کے خلاف بہت زیادہ ثبوت تھے، اور عمران خان اس سارے معاملے کو خود دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ایک کردار ہے الیکشن کمیشن کا، اور الیکشن کمیشن اس طرح سے سارے معاملات میں اپنی مرضیاں کر رہا ہے، اور وہ جہاں نون لیگ کو بچا رہا ہے وہیں پہ اپنے لوگوں کو صرف عہدوں سے ہٹا رہا ہے۔ یہ بتا نہیں رہا کہ ان کے پیچھے کون تھا، کس کے کہنے پر، کس کی اماں پر انہوں نے دھاندلی کی تھی۔ یہ بات الیکشن کمیشن ڈنڈی مار رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز الیکشن کمیشن کو کلیئر کرنی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔